السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده سبحانہ وتبارک وتعالی ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی کلامہ القدیم المجید وهو اصدق الصادقین ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وبلغنا ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین وبكل ما جاء به اشرف الخلائق وافضلهم واکملهم واکرمهم على الاطلاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وازواجہ واصحابہ وبارک وسلم من المؤمنین والحمد للہ رب العالمین۔ بحمد اللہ ہمارے آج کے اس بیان کا عنوان ہے عظمت حب اہل اللہ، اللہ والوں کی محبت کی عظمت۔ اللہ والوں کی محبت کی شان کیا ہوتی ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ والوں کی محبت کی بات کی جاتی ہے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی محبت کب تک کہتے رہو گے، عمل کی بات کرو۔ اللہ والوں کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، انبیاء کی محبت، اولیاء کی محبت، یہ محبت کی بات کب تک کرتے رہو گے، عمل کی بات کرو، کیونکہ عمل ہی سے آخرت سنورتی ہے۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں محبت بھی ایک عمل ہے، اللہ والوں سے محبت کرنا بھی ایک عمل ہے، اور جو حقیقی محبت ہے، جو سچی محبت ہے، اس سے ہر نیک عمل پیدا ہوتا ہے۔ حقیقی اور سچی محبت سے عمل صالح پیدا ہوتا ہے۔ بندہ نیک عمل کرتا ہے تو وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے کرتا ہے، اللہ کے رسول کی محبت کی وجہ سے کرتا ہے۔ پہلے بندہ اللہ اس کے رسول کو چاہتا ہے اور اس کے بعد انہیں راضی کرنے کے لیے عمل صالح کرتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا عمل صالح کی جان بھی محبت ہے، اور محبت خود عمل ہے، وہ عمل جو قلب کرتا ہے، قلبی عمل ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، کچھ دیر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد نماز سے جب سلام پھیرتے ہیں تو اب نماز نہیں پڑھتے۔ حقوقی طور پر فجر کی نماز فجر کے وقت پر پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھتے ہیں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھتے ہیں، مغرب کے وقت میں، عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں، عشاء کی نماز مغرب کے وقت میں نہیں پڑھتے۔ نماز کا ایک وقت ہے، نمازوں کے وقت مقرر ہیں، مگر جو سچی محبت ہے اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہوتا، وہ ہر لمحہ وہ عمل قلب کرتا رہتا ہے، اور ہر نیک عمل بھی اسی عمل سے پیدا ہوتا ہے۔ صحیح علم اور سچی محبت کا نام ہے ایمان۔ صحیح علم ہے کہ اللہ تعالی ہے اور وہی خدا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ علم صحیح ہے، یہ ایمان ہے، اور اس اللہ تعالیٰ کی محبت میں بڑھتا جائے بندہ تو وہ کمال ایمان ہے۔ اس کے بعد بندہ نیک اعمال کرنے کی طرف آتا ہے۔ عمل کرو، بے شک عمل کرنا چاہیے۔ یہ محبت جو ہے اہل اللہ سے محبت، اللہ سے اور اللہ والوں سے محبت، یہ نیک عمل کی جان ہے۔ کبھی کبھی عمل صالح میں کچھ کوتاہی ہے تو محبت کی وجہ سے وہ کوتاہی دور ہو جاتی ہے۔ اب وہ سنیں گے آپ انشاءاللہ۔ محبت وہ چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ مریم میں آیت نمبر 96 میں 96 میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان سبحانہ و تبارک و تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ آپ غور کیجئے، قرآن مجید میں ایمان اور عمل صالح کا ثمرہ کئی مقامات پر، ایمان اور عمل صالح کا جو ثمرہ ہے وہ جنت بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں انہیں جنت ہے۔ یہ قرآن مجید میں آپ کئی جگہ پڑھے ہوں گے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، ایمان اور عمل صالح کا ثمرہ جنت ہے۔ یہاں ایمان اور عمل صالح کا ثمرہ محبت کو بتاتا ہے۔ ایمان اور عمل صالح کا ثمرہ جنت ہے،
اور یہاں اس آیت میں ایمان اور عمل صالح کا ثمرہ محبت ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے محبت کس شان کی چیز ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث لاتے ہیں۔ یہ وہ حدیث ہے جو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، پر امام بخاری اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ حدیث لاتے ہیں۔ راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا احب اللہ عبدا دعا جبرائیل وقال انی احب فلانا فاحبہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، یعنی کسی کو محبوب سبحانی بنا لیتا ہے، کسی کو محبوب الہی بنا لیتا ہے، خدا تبارک و تعالیٰ جب کسی سے محبت فرمانے لگتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے۔ غور کیجئے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کر لیتا ہے تو دعا جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور بلا کر فرماتا ہے کہ اے جبرائیل انی احب فلانا، اے جبرائیل میں اس فلان بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تم بھی محبت کرو۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام اہل سما میں، آسمان کی مخلوق میں اعلان کرتے ہیں کہ اے آسمان والو، اللہ تعالیٰ اس فلان بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ تو آسمان والوں میں، آسمان کی مخلوق میں، آسمان والوں سے مراد کون ہے؟ ملائکہ کرام، انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے ارواح مقدسہ، اہل اللہ کے ارواح مبارکہ، ان کے درمیان اعلان کیا جاتا ہے جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ اس فلان بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ تو سارے اہل آسمان، سارے آسمان والے اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں ثم یوضع له القبول فی اہل الارض، پھر اس کے بعد اس بندے کی مقبولیت، قبولیت، محبت زمین والوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ ترجمہ تو آپ نے سن لیا، ذرا شرح بھی سن لیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے، بلا کر فرماتا ہے کہ اے جبرائیل میں اس فلان بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کسی بندے سے، یہی بہت بڑا شرف ہے بندے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنے لگے، سوچیے آپ کتنی بڑی سعادت ہے بندے کے لیے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس پر اکتفا نہیں فرماتا، اس پر بات ختم نہیں ہوتی ہے، جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے، بلا کر فرماتا ہے جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا اہل اللہ سے محبت سب سے پہلے اللہ کرتا ہے۔ حب اہل اللہ کی عظمت کیا ہے؟ اللہ والوں کی محبت کی عظمت کیا؟ کوئی بولتا میں اہل اللہ کو نہیں چاہتا، کوئی بولتا میں اولیاء اللہ کو نہیں چاہتا، کوئی بولتا ہے میں غوث پاک کو نہیں چاہتا، کوئی بولتا ہے میں خواجہ اجمیری کو نہیں چاہتا۔ تو نہیں چاہتا ہے تو نہیں چاہتا ہے، یہ تیری بد نصیبی ہے۔ اگر اہل اللہ سے سب سے پہلے محبت کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ یہ اس حدیث سے معلوم ہوا اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ والوں کو محبوبان الہی سے محبت سب سے پہلے کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اللہ محبت کرتا ہے، سب سے بڑی سعادت ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اکتفا نہیں فرماتا ہے، بات کو یہاں تک ختم نہیں کرتا ہے، بلکہ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے، بلا کر فرماتا ہے جبرائیل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ اس میں ہمیں کیا درس ہے؟ جبرائیل سے فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درس دیتا ہے کسی ولی سے محبت ہے تو اپنے دل میں محبت چھپا کر چپ مت رہو، دوسروں کو بھی دعوت دو محبت کی۔ تو اہل اللہ سے محبت کرنا یہ اللہ کا طریقہ، پھر اہل اللہ کی محبت کا درس دینے کے لیے بلانا یہ اللہ کا طریقہ ہے، کیونکہ جبرائیل کو بلاتا ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے دعا جبرائیل، ایک روایت میں نادا جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام کو ندا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قلب میں بات ڈال دے سکتا کہ اے جبرائیل میں اس فلان بندے سے محبت کرتا ہوں، بات ہو جاتی نہیں۔ لفظ بتا رہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ
بات سناتا ہے کہ میں اس فلان بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، تو اس سے معلوم ہوا کہ حب اہل اللہ، اللہ کی سنت، دعوت الی حب اللہ، اللہ والوں کی محبت کی طرف دعوت دینا، یہ بھی اللہ کی سنت ہے۔ اللہ والوں کی محبت کا اعلان کرنا، چھپا کر نہیں رکھنا، اعلان کرنا، یہ بھی اللہ کی سنت ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ بلانے کا لفظ بتا رہا ہے، بلانا، بلانے میں قرب ہے، ایک ہے چلانا، ایک ہے بلانا، جاؤ، اس میں کیا ہے؟ چلانا، دور کرنا ہے، ایک ہے آؤ، اس میں آؤ کا لفظ بتا رہا ہے قریب آ جاؤ، جاؤ اور آؤ میں فرق ہے نا۔ تو دعا کا لفظ بتا رہا ہے اللہ تعالی حب اہل اللہ کی بات سنانے کے لیے حضرت جبرائیل کو بھی، وہ جو پہلے سے مقرب ہیں اعلیٰ درجے کے، انہیں پھر بھی ایک خاص قرب سے مالا مال کرتا ہے، بلا کر فرماتا ہے دعا جبرائیل، بلاتا ہے جبرائیل علیہ السلام۔ اور کسے بلاتا ہے؟ جب بلاتا ہوگا اللہ تعالیٰ تب وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے۔ جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی تسبیح کرنا، اللہ کو یاد کرتے رہنا، سبوح قدوس سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، اللہ کی یاد میں لگے رہنا، یہ ان کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث میں بتا رہا ہے کہ میں اہل اللہ کی محبت کی دعوت غافلوں کو نہیں دے رہا ہوں، ذاکرین کو دیتا ہوں، جو اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ یہ خوش نصیبی ان خوش قسمتوں کے حق میں ہے، یہ سعادت، یہ بلندی، یہ شرف ان خوش نصیبوں کی قسمت میں ہے جو اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ غافلوں کو بلا کر، کافروں کو بلا کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ لفظ نہیں ہے، دعا جبرائیل، سید الملائکہ کو بلا کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جبرائیل میں اس فلان بندے سے محبت کرتا ہوں۔ تو جب جبرائیل علیہ السلام کو اللہ بلا رہا ہوگا اس وقت وہ کس کام میں لگے ہوئے ہیں؟ اللہ کی یاد میں۔ اور جب بلا کر اللہ اس بندے کا ذکر کر رہا ہوگا تب جبرائیل علیہ السلام کسے یاد کریں گے؟ سوچو ذرا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے، یہ تو سب مانتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ انہیں بلا کر کسی ولی کا ذکر کر رہا ہے۔ جب غوث پاک کو اپنا محبوب بنایا ہوگا، اس حدیث کی روح سے جبرائیل علیہ السلام کو بلایا ہوگا، بلا کر فرما اے جبرائیل میں عبد القادر جیلانی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ تو جب یہ کہنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی یاد میں ہیں، اللہ کی یاد میں جو ہیں انہیں بلا کر اللہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی یاد دلا رہا ہے۔ یہ بتا رہا اللہ تعالیٰ کہ میرے والوں کو، میرے پیاروں کو یاد کرنا وہ غفلت نہیں ہے، میری یاد کے مطابق ہے، عین ذکر الہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں اس فلان بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ حضور فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام یہ سن کر آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اے آسمان والو، اللہ اس فلان بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ حدیث میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم محبت کرو، تم اعلان کرو۔ فرشتوں میں، آسمان والوں میں یہ لفظ نہیں ہے، اللہ نے ایسا حکم دیا، ایسا نہیں ہے، تم اس سے محبت کرو، یہ فرماتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں، جو اللہ کا حکم ہو وہی نہ کرتے، فرشتے کیا کرتے؟ اللہ کا جو حکم ہوا وہی کرتے۔ اللہ نے نہیں فرمایا میں محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو اور سارے فرشتوں میں اعلان کرو، محبت کا حکم دو، یہ نہیں فرمایا۔ محبت کرنے کا حکم دیا، جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دے رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ محبت کا تقاضا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں مجھے محبت کرنے کو کہا اللہ تعالیٰ نے، میری محبت مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں اعلان کروں۔ اللہ نے بھی محبت کی، وہ اس نے اعلان کر دیا، میں نے بھی محبت کی، میں اعلان کرتا ہوں۔ اے آسمان والو، اللہ تعالیٰ اس فلان بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ اب جب جبرائیل علیہ السلام یہ اعلان کر رہے ہوں گے فرشتوں کی محفل میں تو سارے فرشتے اللہ کی یاد میں ہیں۔ اب یہ سن کر سارے فرشتے اس ولی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور سب اس ولی اللہ سے محبت کرنے لگے۔ اب کیا ہوا؟ ولی اللہ ہے زمین پر اور محبت ہو رہی ہے آسمانوں میں۔ تو معلوم ہوا اللہ والوں کی شہرت زمین میں بعد ہوتی ہے
پہلے آسمانوں میں ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ثم یوضع لہ القبول فی اہل الارض، پھر اس بندے کی، اس ولی اللہ کی مقبولیت زمین والوں میں رکھ دی جاتی ہے۔ سارے زمین والے اسے چاہنے لگتے ہیں، سارے زمین والوں میں اس کی محبت بعد رکھی جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا پہلے اللہ والوں کی محبت، اللہ والوں کی شہرت آسمانوں پر ہوتی ہے، اور اس کے بعد، اور اس میں بھی پہلے خالق محبت کرتا ہے، بعد وہ مخلوق محبت کرتی ہے، اور پہلے آسمانوں پر محبت ہوتی ہے، بعد زمین میں محبت ہے۔ پھر زمین والوں میں، حضور فرماتے ہیں پھر زمین والوں میں اس کی محبت رکھ دی جاتی ہے، زمین والوں کے دلوں میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی اللہ ہیں، ان سے سب سے پہلے کس نے محبت کی؟ اللہ نے۔ پھر اللہ نے اعلان کیا جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام محبت کرتے ہیں، پھر سارے آسمان والے محبت کرتے ہیں، پھر زمین والوں میں ان کی محبت رکھ دی گئی۔ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ ہیں غوث پاک کو چاہتے نہیں، زمین والوں میں کتنے ہیں نا جو غوث پاک سے عقیدت رکھتے نہیں۔ حدیث کہتی ہے پھر زمین والوں میں ان کی محبت رکھ دی جاتی ہے۔ زمین میں اللہ والوں کو چاہنے والے زیادہ ہیں، نہیں چاہنے والے زیادہ ہیں۔ کفار، مشرکین، یہود و نصارہ زیادہ ہیں نہیں، انہوں چاہتے ہیں اللہ والوں کو۔ سرکار فرماتے زمین والوں میں اس کی محبت رکھ دی جاتی ہے۔ میں یہ شرح کرتا ہوں کہ زمین والوں سے مراد جو اللہ والوں کو چاہتے ہیں وہی زمین والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی لوگ پبلک میں شمار ہوتے ہیں جو اللہ والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ یہی بولنا پڑے گا، دیکھو ورنہ حدیث کا کیا معنی کریں گے؟ لاکھوں کروڑوں ہیں جن کے دلوں میں غوث پاک کی محبت نہیں ہے، خواجہ اجمیری کی محبت نہیں ہے۔ حضور فرماتے زمین والوں کے دلوں میں محبت رہتی ہے، حضور کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو یہی کہنا پڑے گا زمین والوں میں وہ نہیں ہے، ہم ہیں زمین والے۔ جو غوث کو چاہتے ہیں وہی زمین پر رہنے والے ہیں، جو خواجہ کو چاہتے ہیں وہی زمین والے ہیں، جو جنید بغدادی کو چاہتے ہیں وہی اہل الارض میں سے ہیں، جو بایزید بستامی کو چاہتے ہیں وہی پبلک میں شمار ہیں۔ اللہ والوں کی محبت کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود محبت کرتا ہے، پھر جبرائیل علیہ السلام کو اس کی بلا کر اس کا حکم دیتا ہے، اعلان فرماتا ہے اور اس کا حکم دیتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام سارے آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں، اور پھر ساری زمین والوں میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا غوث پاک سے ہم جو محبت کرتے ہیں یہ ہم غوث پاک پر احسان نہیں کرتے ہیں، اس محبت کے صدقے میں ہم شمار میں آئے ہیں، ہم کاؤنٹنگ میں آئے ہیں، ورنہ ہم بھی باہر ہو جاتے تھے۔ تو محبت کرنے کی وجہ سے یوضع لہ القبول فی اہل الارض، زمین والوں میں مصطفیٰ ہمیں شمار کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں کی محبت، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعرابی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ صحابی نے کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ قیامت کب ہے، متی الساعہ۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا صحابی کا عقیدہ ہے کہ قیامت کب ہے یہ حضور کو معلوم ہے، اسی لیے صحابی حضور سے پوچھتے ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً یہ نہیں فرمایا کہ لا ادری، مجھے معلوم نہیں، حضور نے نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ وَيْحَكْ مَا أَعْدَدْتَ لَهَا، تم نے کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے؟ قیامت کب ہے یہ پوچھتے ہو، تیاری کیا ہے قیامت کے لیے، کیا تیاری کی ہے تم نے؟ تو صحابی نے سن کر عرض کیا یا رسول اللہ ما اعددت لها من کثیر صلاة ولا صیام ولا صدقہ، میں نے زیادہ نمازوں سے، زیادہ روزوں سے، زیادہ صدقات سے تیاری نہیں کی ہے۔ کون عرض کرتے ہیں؟ صحابی۔ اس سے معلوم ہوا صحابہ کا طریقہ کیا ہے، زیادہ اعمال کرنا اور اپنے آپ کو اعمال میں کوتاہی کرنے والا بتانا، یہ صحابہ کے اخلاق ہیں۔ ما عادت لہا، اب ہمارا حال کیا ہے، ہم تھوڑے اعمال کرتے ہیں اور خود کو بہت بڑا باعمل سمجھتے ہیں، مگر صحابہ کی یہ شان ہے، ان کے یہ تواضع ہے کہ یا رسول اللہ ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صیام ولا صدقہ، میں نے زیادہ نمازوں سے، زیادہ روزوں سے، زیادہ صدقات سے تیاری نہیں کی ہے۔ اس کی ایک شرح یہ کرتا ہوں میں
کہ ان کے پاس تو پوری تیاری ہے، وہ جانتے ہیں، وہ حضور کے صحابی ہیں، انہوں نے ہمارا خیال کیا ان کا کیا ہوگا جو بعد آنے والے ہیں، تو ان کے پاس نماز روزوں کی زیادہ تیاری نہیں رہے گی، ان کا کیا ہوگا، ہمارے بارے میں پوچھنے کے لیے اپنے اوپر ڈال کر پوچھا انہوں نے، ما عادت لہا من کثیر، بولے ہمارے اعمال کو ان کے اعمال کیوں بول رہے ہیں، ہم ان کے ہیں نا، ہمارے بیمار کے لیے دوا لیتے ہیں میڈیکل شاپ میں تو بولتے ہیں ہماری دوا دو، ہمارے بیمار کی دوا دو نہیں بولتے، ہماری دوا دو، میڈیکل شاپ میں کیا بولتے ہیں، ہماری دوا دو، کیونکہ وہ بیمار ہمارا ہے نا۔ تو اس طرح ہم گناہگار صحابہ کے ہیں، ہم عمل میں کوتاہی کرنے والوں کو نسبت صحابہ سے ہے، تو اب صحابی ہمیں اپنے اندر لے کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ زیادہ نماز روزوں سے تیاری نہیں ہے، یہ ایک تیاری ہے یا رسول اللہ، ولیکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، یہ تیاری ہے۔ معلوم ہوا بے شک عمل میں بہت تیاری کرنا ہے، عمل میں آگے بڑھنا ہے، عمل میں آگے بڑھنا ہے، عمل میں کوتاہی نہیں کرنا ہے، عمل کی دھن میں رہنا ہے، مگر عمل سے زیادہ حب اللہ و حب الرسول، اللہ اس کے رسول کی محبت کو اہمیت دینی چاہیے، لیکنی احب اللہ، کیونکہ یہ اعمال صالحہ کی جان ہے اللہ اس کے رسول کی محبت، ولیکنی احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، یہ تیاری ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ارے محبت کرنے سے کیا ہوتا ہے، عمل کرو، عمل میں جو کوتاہی ہے اس سے توبہ کرو، آگے بڑھو، حضور نے نہیں فرمایا، کیونکہ حضور جانتے ہیں یہ عمل میں کوتاہی جو کہہ رہے ہیں وہ حقیقت میں کوتاہی کرنے والے نہیں ہیں، وہ ان کے اخلاق ہیں، تواضع کہہ رہے ہیں، صحابی رسول ہیں، یا رسول اللہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، تو حضور جواباً فرماتے ہیں کہ انت مع من احببت، تو اس کے ساتھ رہے گا جس سے تو نے محبت کی، اللہ اکبر، تو اس کے ساتھ رہے گا۔ اب یہ جواب سننے کے بعد صحابی نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ میں نے یہ سوال ہی نہیں کیا تھا، میرا سوال تھا قیامت کب ہے، اس کا جواب ہی ملا نہیں مجھے، صحابی نے سوال ہی نہیں کیا، وجہ کیا ہے کہ یہی سننا چاہتے تھے، وہ قیامت کا وقت کب ہے، قیامت صبح میں آئے گی، شام میں آئے گی، کس مہینے میں آئے گی، یہ جاننا حقیقت میں مقصود نہیں تھا، قیامت میں میرا کیا ہوگا یہ جاننا مقصود تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تو اس کے ساتھ رہے گا جس سے تجھے محبت ہے، انت مع من احببت۔ اب دیکھیے لفظ سرکار کا، انت مع من احببت، تو اس کے ساتھ رہے گا جس سے تو نے محبت کی، یہ ہم سیاق سباق کو دیکھ کر یہ ترجمہ کرتے ہیں، لفظ سرکار کا ایسا ہے تو اس کے ساتھ ہے جس سے تجھے محبت ہے، یہ ترجمہ ہے اس کا، تو اس کے ساتھ رہے گا، یہ ترجمہ بعد کا ہے، پہلا ترجمہ اس کا کیا ہے، انت مع من احببت، انت معی، اگر میں ایسا بولوں تو کیا معنی ہے، تم میرے ساتھ ہو، انت تکون معی، تم میرے ساتھ رہو گے، حضور نے نہیں فرمایا انت تکون مع من احببت، تو ان کے ساتھ رہے، تو اس کے ساتھ رہے گا جس سے تیری محبت ہے، تو اس کے ساتھ رہے گا نہیں فرمایا سرکار نے، انت مع من احببت، تو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ تو ہے، یہ لفظ بتا رہا ہے آپ کو اللہ سے محبت ہے تو آپ اللہ کے ساتھ ہیں، آپ کو محمد رسول اللہ سے محبت ہے تو آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، آپ کو انبیاء سے محبت ہے تو آپ انبیاء کے ساتھ ہیں، آپ کو مرسلین سے محبت ہے تو مرسلین کے ساتھ ہیں، آپ کو صدیق اکبر سے محبت ہے تو صدیق اکبر کے ساتھ ہیں، آپ کو فاروق اعظم سے محبت ہے تو فاروق اعظم کے ساتھ ہیں، آپ کو عثمان غنی سے محبت ہے تو عثمان غنی کے ساتھ ہیں، آپ کو مولا علی سے محبت ہے تو مولا علی کے ساتھ ہیں، آپ کو صحابہ سے محبت ہے تو صحابہ کے ساتھ آپ ہیں، آپ کو اہل بیت سے محبت ہے تو اہل بیت کے ساتھ آپ ہیں، آپ کو ائمہ اربعہ سے محبت ہے تو آپ ان کے ساتھ ہیں، آپ کو ائمہ ستہ سے محبت ہے تو آپ ان کے ساتھ ہیں، آپ کو حضرت غوث اعظم سے محبت ہے تو آپ غوث اعظم کے ساتھ ہیں، آپ کو خواجہ اجمیری سے محبت ہے تو آپ خواجہ اجمیری کے ساتھ ہیں، آپ کو پیر عامر سے محبت ہے تو آپ پیر عامر کے ساتھ ہیں، تو اس کے ساتھ ہے جس سے تجھے محبت ہے۔ یا اللہ محبت کیا چیز ہے، دیکھیے آپ احمد حسین صاحب محبت کرتے ہیں اللہ اور محمد رسول اللہ سے، آپ کا درجہ کہاں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کہاں، محبت کیا کرتی ہے ذرا دیکھیے،
محبت کو پر ہم کیوں مرتے ہیں؟ آپ ہوتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے مالا مال ہو جاتے ہیں. یہ محبت کا صدقہ ہے. حدیث صحیح ہے. سوچئے ذرا، ہم رسول کے برابر ہو جائیں، یہ محال ہے، یہ ناممکن ہے، یہ ممتنع ہے، یہ امپاسبل ہے. رسول کے برابر کہاں ہو سکتے؟ ہم کسی صدیق کے برابر نہیں ہو سکتے، ہم غوث پاک کے برابر نہیں ہو سکتے، خواجہ اجمیری کے برابر نہیں ہو سکتے. نہ علم میں، نہ فضل میں، نہ عمل میں، کسی خوبی میں ہم ان کے برابر نہیں ہو سکتے. محبت کیا کرتی ہے؟ ہم تو ہم ہی رہتے ہیں، محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ان کے خدموں میں ہو جاتے ہیں، ان کے قرب سے مالا مال ہو. کیا کام کرتی ہے محبت؟ ذرا دیکھیے. انت مع من احببت، تو اس کے ساتھ ہے جس سے تجھے محبت ہے. اللہ اکبر. اور صحابی نے حضور کے سوال پر کیا جواب دیا؟ دیکھیے، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو صحابی نے کیا جواب عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے نماز اور روزہ اور زکوٰۃ، یہ خیرات کی کثرت سے میں نے تیاری نہیں کی، میں نے یہ ایک تیاری کی ہے. وہ کیا ہے؟ میں کیا کرتا ہوں؟ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اللہ سے اور اس کے سارے رسولوں سے، اس کے سارے فرشتوں سے، سارے صدیقین سے، سارے شہداء سے، سارے صالحین سے، کعبے سے، مکہ سے، مدینہ سے، قرآن سے، ایمان سے محبت کرتا ہوں. یعنی کہا اللہ سے، اس کے اس رسول سے. سمجھ لو سارے نیک کہاں ہیں؟ سارے انبیاء کس میں ضم ہیں؟ سارے مرسلین، سارے صدیقین، سارے شہداء، سارے صالحین، ساری نیکیاں، سارے اعمال صالحہ سب ذات محمدی میں ہیں. میں اللہ سے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کا ایک نام ہے ذات محمدی، اور نور محمدی کا ایک نام ہے حضرت آدم. نور محمدی کا ایک نام ہے حضرت شیس کی ذات، حضرت ادریس کی ذات. یہ سارے انبیاء نور محمدی کے نام ہیں. اللہ اکبر. سارے صدیقین، سارے شہداء، سارے صالحین یہ نور محمدی کے نام ہیں، تجلیات نور محمدی ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. احمد حسین صاحب ہیں. کتنے ہیں احمد حسین صاحب؟ ایک. صحیح ہے نا؟ 4 ہیں کیا؟ 1 ہے. ان کی صورتیں کتنی ہیں؟ 1. آپ کی صورتیں کتنی ہیں؟ 1. آپ کی صورت 1. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت علی سے مروی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کر عرض کرتے ہیں سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ فاحسن صورہ. میری ذات نے اسے سجدہ کر دیا جس نے اسے پیدا کیا، اور میری ذات کی صورت بنائی اس نے، اور میری ذات کی صورتوں کو اچھا بنایا اس نے. میری ذات کی، میں نہیں بول سکتا میری ذات کی ایک صورت، آپ کی ذات کی ایک صورت، آپ کی ذات ایک، آپ کی ذات کی ایک صورت. حضور فرماتے ہیں صورہ فاحسن صورہ. صورت کی جمع ہے صور. احسن صورہ، میری صورتوں کو اس نے اچھا بنایا. حضرت آدم ایک میری صورت ہے. نور محمدی کی ایک صورت کا نام آدم ہے. نور محمدی کی ایک صورت کا نام شیس ہے. نور محمدی کی ایک صورت کا نام موسیٰ ہے. نور محمدی کی ایک صورت کا نام عیسیٰ ہے. نور محمدی کی ایک صورت کا نام داؤد ہے. نور محمدی کی ایک پیاری صورت کا نام ابراہیم ہے. نور محمدی کی ایک صورت کا نام اسماعیل ہے. نور محمدی کی ایک صورت کا نام اسحاق ہے. نور محمدی کی ایک صورت کا نام یعقوب ہے. نور محمدی کی ایک صورت کا نام زکریا ہے. نور محمدی کی ایک صورت کا نام یحییٰ ہے. نور محمدی کی ایک صورت کا نام داؤد ہے. نور محمدی کی ایک صورت کا نام سلیمان ہے. نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صورتیں ہیں، یہ نام ہے حضور کے، اور حضور کی ذات اللہ کا نام ہے. شاہ کمال فرماتے ہیں کام خدا کا نیست نمائی. خدا کا کام کیا؟ جو نہیں ہے اسے دکھانا. کام خدا کا نیست نمائی
جس کو کہے ایجاد و تکوین، کام ہے تیرا ہست نمائی، کام ہے تیرا ہست نمائی، یعنی فنائے تام محمد، کام ہے تیرا ہست نمائی، یعنی فنائے تام محمد، کام خدا کا نیست نمائی، جس کو کہے ایجاد و تکوین۔ آسمان نہیں تھا، آسمان کو دکھا رہا ہے، زمین نہیں تھی، زمین کو دکھا رہا ہے، چاند نہیں تھا، چاند کو دکھا رہا ہے، سورج نہیں تھا، سورج کو دکھا رہا ہے، ہجدہ ہزار عالم نہیں تھے، سب کو دکھا رہا ہے۔ جو نہیں ہے اسے دکھانا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اسی کو ایجاد کہتے ہیں، تکوین کہتے ہیں، تخلیق کہتے ہیں۔ کام خدا کا نیست نمائی، جس کو کہے ایجاد و تکوین۔ آپ یا رسول اللہ، آپ کا کام کیا ہے؟ کام ہے تیرا ہست نمائی، کام ہے جو ہے اسے دکھانا، یہ آپ کا کام ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ حضور نے نہیں فرمایا میں خدا ہوں، حضور نے فرمایا مجھے دیکھنے والے نے حق کو دیکھا، یعنی میں خدا نہیں ہوں، خدا کا آئینہ ہوں۔ کام خدا کا نیست نمائی، جس کو کہے ایجاد و تکوین، کام ہے تیرا ہست نمائی، کام ہست نمائی کے معنی جو ہے اسے دکھانا، کام ہے تیرا ہست نمائی، یعنی فنائے تام۔ کیا ہست نمائی تو جو ہے اسے دکھانا، تو کیسا دکھاتے ہیں؟ حضرت فرماتے شاہ کمال، فنائے تام، خود کو مٹا دینا، یہ آپ کا کام ہے۔ آپ فنا ہو جاتے اللہ کی ذات میں، اللہ کی ذات جلوگر ہو جاتی۔ آپ اللہ نہیں ہو جاتے، رسول اللہ اللہ نہیں، اللہ رسول اللہ نہیں، تو ہم کہاں سے اللہ بنتے؟ ہم ہیں، وہ ہے، اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے۔ کام خدا کا نیست نمائی، جس کو کہے ایجاد و تکوین، کام ہے تیرا ہست نمائی، کام ہے تیرا ہست نمائی، یعنی فنائے تام محمد۔ اللہ ہمارے ان سرکاروں کے فیضان سے ہمیں مالا مال رکھے۔ میں نے میرے سرکار شاہ کمال کو پڑھا تو مجھے ایسا ہی لگا کہ سارا قرآن ان کے سامنے ہے، ساری حدیثیں ان کے سامنے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے، حقیقت و معرفت کی اعلیٰ بات کرتے ہیں، شریعت سے ذرا برابر ہٹتے نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ میرے سرکاروں کے سرکار ہیں، فرماتے ہیں ہوا ہوں منتہی تا تخت شاہی، ہوا ہوں منتہی۔ یہ دعویٰ کرنے والے ہمارے سرکار ہیں، ہم کو اللہ نے ان سے نسبت دی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کرم ہے میرے مولا۔ ہوا ہوں منتہی تا تخت شاہی، منتہی کے معنی انتہا تک پہنچا ہوا، جو انتہا تک پہنچ جائے یعنی اینڈنگ تک، اسے کیا بولتے ہیں؟ منتہی۔ ہوا ہوں منتہی، کہاں تک پہنچا ہوں؟ تا تخت شاہی، بادشاہ کے تخت تک پہنچا ہوا ہوں۔ ہوا ہوں منتہی تا تخت شاہی، یہاں بھی ادب دیکھیے، تخت تک پہنچا ہوا بولتے ہیں، تخت سے اوپر گیا نہیں بولتے ہیں، کیونکہ تخت سے اوپر جانا وہ میرے رسول کی شان ہے، عرش سے پرے جانا یہ محمد مصطفیٰ کی شان ہے، میں تخت تک جانے والا۔ ہوا ہوں منتہی تا تخت شاہی، نہ راہی ہوں، نہ راہی ہوں، نہ راہی، نہ راہی ہوں، نہ راہی ہوں، نہ راہی کہتے ہیں راہ چلنے والے کو، ابھی راستے میں نہیں ہوں، میں تخت تک پہنچا ہوا ہوں۔ خدا اس پہنچے ہوئے کے صدقے میں ہمیں بھی پہنچا دے میرے مولا۔ ہوا ہوں منتہی تا تخت شاہی، نہ راہی ہوں، نہ راہی ہوں، نہ راہی، ہزاراں آئینوں میں ایک منہ کا، ہزاراں آئینوں میں
ایک منہ کا نگاہی ہوں، نگاہی ہوں، نگاہی نگاہی ہوں، ہزاروں آئینوں میں ایک ذات کو دیکھنے والا ہوں میں۔ یہ نہیں بولتے کہ ہزار ایک ہو گیا، وہ ایک ہزار ہو گیا، نہیں بول رہے ہیں، ہزار آئینے ہیں، آئینے میں وہ ایک ذات جل بگر ہے، یہ ہے، وہ ہے، خلق ہے، خالق ہے۔ کبھی خدا بندہ نہیں ہو سکتا، کبھی بندہ خدا نہیں ہو سکتا۔ بندہ خدا کا آئینہ ہوتا ہے، خدا اس میں جل بگری فرماتا ہے۔ ہزاراں آئینوں میں ایک منہ کا نگاہی ہوں، نگاہی ہوں، نگاہی نگاہی ہوں، نگاہی ہوں۔ کہے کوئی مجھے کو ملحد یا موحد، الہی ہوں، الہی ہوں، الہی الہی ہوں، الہی ہوں، الہی۔ اس کا معنی الہی ہوں بولے تو خدا ہوں بولنے نہیں، الہ اللہ کا نام۔ اللہ کون ہے؟ الہ۔ الہی کے میں الہ والا۔ میں مدراسی ہوں، کیا معنی؟ میں مدراس والا ہوں۔ میں بنگلوری ہوں، کیا معنی؟ میں بنگلور والا۔ میں حیدرآبادی ہوں، حیدرآباد والا۔ میں الہی ہوں، کیا معنی؟ کہے کوئی مجھے کو ملحد یا موحد، الہی ہوں، الہی ہوں، الہی الہی ہوں، الہی ہوں، الہی۔ حقیقت ہائے اشیاء کا مشاہد، حقیقت ہاں، حقیقت ہاں بولے تو فارسی میں کسی مفرد کے بعد ہاں لگا دیں تو جمع ہو جاتا۔ نعمت ہاں کیا معنی؟ نعمتیں۔ برکت ہاں، برکتیں۔ حقیقت ہاں کے معنی؟ حقیقتیں۔ حقیقت ہاں اشیاء کا مشاہد، اشیاء یہاں شے سے مراد مخلوق، مخلوقات کے حقیقتوں کو دیکھنے والا ہوں۔ مشاہد کے معنی دیکھنے والا۔ حقیقت ہائے اشیاء کا مشاہد، کما ہی ہوں، کما ہی ہوں، کما ہی کما ہی ہوں، کما ہی ہوں۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں مولا، میں نے بھی کچھ پڑھا ہے شاہ کمال کو، مجھے ایسا ہی لگا کہ سارا دین ان کے سامنے ہے، رتی برابر شریعت سے ہٹتے نہیں میرے سرکار۔ اب بہت سے لوگ ہیں حقیقت کی بات کریں یوں شریعت کے خلاف بول دیے، کچھ معرفت کی بات کریں شریعت نہیں، میرے شاہ کمال کمال والے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کمالی فیض شہمیری سے اتنا مباہی ہوں، مباہی ہوں، مباہی۔ کمالی فیض شہمیر ان کے بڑے بھائی اور پیر، شاہ کمال رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی بھی ہیں آپ اور ان کے پیر بھی۔ کمالی فیض شہمیری سے اتنا مباہی ہوں، مباہی کے معنی عربی میں باہا یباہی، مباحات۔ مباحات کے معنی فخر کرنا، فخر کرنے کو کیا بولتے ہیں؟ مباحات۔ مباحات کرنے والے کو مباہی بولتے ہیں عربی میں، مباہی۔ حضرت فرماتے ہیں کمالی فیض شہمیری سے اتنا مباہی ہوں، مباہی ہوں، مباہی ہوا ہوں منتہی تھا تخت شاہی، نراہی ہوں، نراہی ہوں، نراہی۔ اللہم صلی علی سیدنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے پوچھتے ہیں تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو صحابی عرض کرتے ہیں میں نے نماز و روزہ اور زکوٰۃ کی کثرت سے، خیرات کی کثرت سے تیاری نہیں کی ہے، ایک تیاری ہے، وہ کیا؟ اللہ اس کے رسول کو چاہتا ہوں۔ سوال پیدا ہوگا، ذرا روک کر پوچھو اس شخص سے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے
کہ میں کسے چاہتا ہوں؟ اللہ اس کے رسول کو چاہتا ہوں، اور دوسرے کسی کے چاہنے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اور کئی ہیں نا جن کو چاہنا چاہیے، دو ہی چاہنے کے لائق ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے، تو پھر وہی بات ہوگی میں اللہ اس کے رسول کو چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر اس مجلس میں دو ہی مسلمان ہیں فرض کے طور پر، بقیہ سب فرض کے طور پر غیر مسلم ہیں، تو آپ بولے کسے پسند کرتے ہیں؟ میں ان کو، ان دونوں کو، یعنی دوسرے محبت کے لائق نہیں ہے، بات ہوگی۔ ایسا نہیں، یہاں سارے کے سارے مسلمان ہیں، حقیقت کیا ہے؟ سب کے سب کون ہیں؟ مسلمان ہیں، سنی العقیدہ ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے آپ کسے چاہتے ہیں؟ میں اشفاق صاحب کو اور واسع کو چاہتا ہوں، سوال پیدا ہوگا نہیں؟ اے بھائی دوسرے کیا ہوا؟ اب سمیع بھائی اٹھ جائیں، سوچیں گے کیا بھائی میں نے کیا گناہ کیا؟ غزالی شاہ صاحب پوچھیں گے بھائی میں نے کیا تقصیر، میں نے کیا ظلم کیا آپ پر؟ ہم اتنے ہیں، آپ دونوں سے محبت کریں۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، عرض کرتے ہیں اللہ کے ہر رسول سے محبت کرنا فرض ہے، اور اللہ کے 1,24,000 یا اس سے زیادہ انبیاء و مرسلین ہیں، 313 رسول ہیں، ہر ایک رسول سے محبت کرنا فرض عین ہے۔ اگر کوئی بولے میں سارے رسولوں سے محبت کرتا ہوں، ایک رسول سے محبت نہیں کرتا، کافر ہو جائے گا، ایمان ہی چلا جائے گا۔ اگر کوئی بولے میں سب سے محبت کرتا ہوں حضرت عیسیٰ کے سوا، بولے کیا ہو جائے گا؟ تو اس سے معلوم ہوا ہر نبی سے محبت کرنا عین ایمان ہے، فرض عین ہے، بہت بڑا فرض ہے۔ نماز پڑھنے سے بڑا فرض ہے، نماز پڑھنا جو فرض ہے اس سے بڑا فرض ہے عیسیٰ علیہ السلام کو چاہنا۔ آپ نماز پڑھنا ایک فرض ہے، وہ نہیں پڑھے تو کافر نہیں ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو چاہنا جو فرض ہے وہ نہیں کرے کافر ہو جائیں گے۔ نماز پڑھنا فرض ہے، نہ پڑھنا حرام ہے، کفر نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھنا فرض ہے، نہ رکھنا، دیکھیں محبت کیا چیز ہے، حب اہل اللہ کیا چیز ہے۔ اسی طرح نماز پڑھنا فرض ہے، نماز نہ پڑھنا حرام ہے۔ نماز کو چاہنا فرض ہے، نماز کو نہ چاہنا کفر ہے۔ عمل بول رہے ہیں، عمل محبت کیا چیز ہے؟ دیکھیے آپ، نماز پڑھنا بھی فرض ہے، نماز سے محبت کرنا بھی فرض ہے، دونوں فرض ہیں۔ ایک فرض چھوڑے تو آپ مسلمان رہیں گے، دوسرا فرض چھوڑے تو کافر ہو جائیں گے۔ محبت کرنا جو فرض ہے وہ چھوڑے، یعنی آپ نماز سے محبت کرتے نہیں کافر ہو جائیں گے۔ نماز پڑھتے نہیں مسلمان رہیں گے۔ بھائی نماز نہیں پڑھتا ہے، بھائی کیوں نماز نہیں پڑھتا؟ نماز سے محبت نہیں ہے، بھائی محبت چاہتا ہوں میں، نماز چاہیے، فرض ہے، عبادت ہے، میں نہیں پڑھتا ہوں، یہ میری تقصیر ہے۔ تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ گناہگار ہے، نماز کی تعظیم دل میں رکھنے کی وجہ سے، نماز کی محبت رکھنے کی وجہ سے وہ مسلمان ہے۔ فرض نماز کی فرضیت سے بڑھ کر ہے عقائد اہل سنت والجماعت کو اختیار کرنا۔ اس کی وجہ کیا؟ آپ فرض نماز چھوڑے تو گناہگار ہوتے، بدعقیدہ نہیں ہوتے۔ نماز آپ چھوڑ دیے، نماز کو فرض و واجب مانتے ہوئے آپ نے نماز نہیں پڑھی تو کیا ہو جاتے؟ گناہگار۔ کیوں گناہگار ہو گئے؟ کیوں کافر نہیں ہوئے؟ نماز کو فرض و واجب مانتے ہیں۔ تو یہ ماننا جو ہے وہی عقیدہ، صحیح عقیدہ عمل فرضی، فرض عمل سے افضل ہے۔ اس واسطے ہم کہتے ہیں کہ جس کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ کوئی فرض سمجھتا ہے، مسلمان ہے، پڑھتا نہیں، گناہگار ہے۔ کوئی نماز ظاہراً پڑھتا ہے، نماز کو فرض سمجھتا نہیں، کافر۔ تو صحیح سمجھ جو ہے وہ نیک عمل سے افضل ہے، صحیح سمجھ نیک عمل سے افضل ہے، نیک عمل سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ خوارج کے پاس نماز کا عمل تھا، روزے کا عمل تھا، زکوٰۃ کا عمل تھا، حج کا عمل تھا، ذکر کا عمل تھا، قرآن پڑھنے کا عمل تھا۔ حضرت علی نے سب کو قتل کر دیا، کیا مانا؟ صحیح سمجھ نہیں تھی، صحیح عقیدہ نہیں تھا۔ معلوم ہوا صحیح عقیدہ اتنا فرض ہے، اتنا بڑا فرض ہے جتنا بڑا فرض نماز بھی نہیں ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ جتنا بڑا فرض ہے اس سے بڑا فرض ہے صحیح عقیدہ رکھنا۔ ہر پیغمبر سے محبت رکھنا فرض عین ہے۔ اب صحابی عرض کرتے ہیں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا ارے میرے سوائے کئی رسول ہیں نا، ان سے محبت کرتا نہیں؟ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان سے محبت کرتے نہیں؟ یہ حضور نے پوچھا نہیں۔ کیا مانا؟ اس ایک رسول میں ہر رسول ہے، اس ایک رسول میں ہر صدیق ہے،
اس ایک رسول میں ہر شہید ہے، اس ایک رسول میں ہر صالح ہے، اس ایک رسول میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، سارے خوب اور ساری خوبیاں اس ایک رسول کی تجلیات ہیں، اس ایک رسول کی صورتیں ہیں، اس ایک رسول کے نور کے جلوے ہیں۔ اس لیے سرکار نے انکار نہیں فرمایا، انی احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا تو اس کے ساتھ ہے جس سے تو محبت کرتا ہے۔ کس سے محبت کرتے ہیں؟ کہا انہوں نے اللہ سے۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے اللہ تعالیٰ عرش پر قید نہیں ہے، تو اس کے ساتھ ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم عرش کے ساتھ نہیں ہیں، عرش والے کے ساتھ ہیں۔ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہے، بول رہے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم عرش کے ساتھ ہیں، اب ہم نے عرش کو دیکھا ہے نہیں، عرش کے ساتھ نہیں، عرش والے کے ساتھ ہیں۔ تو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہے۔ انت مع من احببت، اس حدیث کے راوی کون ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ یہ اس واقعے کو سنانے کے بعد انس بن مالک فرماتے ہیں میں اللہ اس کے رسول اور ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں۔ انس بن مالک کیا فرماتے ہیں یہ حدیث سنانے کے بعد؟ انی احب اللہ و رسولہ و ابا بکر و عمر، میں اللہ اس کے رسول اور ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں، عثمان و حیدر سے محبت کرتا ہوں بولتے نہیں۔ سارے صحابہ ان دو میں ہیں، یہ ابو بکر اور عمر۔ ابو بکر اور عمر کو چاہنے والا وہ عثمان کو چاہنے والا، ابو بکر اور عمر کو چاہنے والا وہ حیدر کو چاہنے والا، ابو بکر اور عمر کو چاہنے والا حسن کو چاہنے والا، ابو بکر اور عمر کو چاہنے والا حسین کو چاہنے والا، ابو بکر اور عمر کو چاہنے والا حضرت امیر معاویہ کو چاہنے والا، ابو بکر اور عمر کو چاہنے والا بی بی فاطمۃ الزہرا کو چاہنے والا، ابو بکر اور عمر کو چاہنے والا تمام ازواج مطہرات کو چاہنے والا، ابو بکر اور عمر کو چاہنے والا حضور کے سارے صحابہ کو چاہنے والا۔ تو دو کا نام لے رہے ہیں، اللہ رسول اور ابو بکر اور عمر کو چاہتا ہوں۔ کون فرماتے ہیں؟ انس بن مالک، یہ روایت بخاری شریف کی ہے، چاہتا ہوں۔ اور ساتھ ہی فرماتے ہیں میں ابو بکر اور عمر کے جیسا عمل کرنے والا نہیں، میرے پاس ان جیسا عمل نہیں ہے۔ معلوم ہوا یہ ہے صحابہ والی زندگی۔ لوگ کہتے ہیں ہاں عمل کر کے نبی کے برابر ہو جاتے، نبی سے بڑھ جاتے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ صحابہ کا طریقہ کیا ہے کہ خود صحابی ہیں انس بن مالک، 10 سال حضور کی صحبت میں رہے ہیں، حال کیا ہے کہ میں عمل میں ابو بکر اور عمر سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور میں ان کو چاہتا ہوں نا، اس لیے مجھے امید ہے کہ میں ابو بکر اور عمر کے ساتھ رہوں گا۔ اس کیا درس دے رہے ہوں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کسی کے پاس عمل میں کمی ہے، کسی بزرگ سے محبت ہے، عمل میں کمی ہے، تو وہ محبت جو ہے اللہ اکبر اس عمل میں کوتاہی کرنے والے کو اس بزرگ کے قرب میں لے جاتی ہے۔ محبت وہ چیز ہے، عمل میں کوتاہی کرنے والا چھوٹا ہی رہے گا مگر محبت کی وجہ سے بڑوں کے ساتھ رہے گا۔ مسند احمد میں جامع ترمذی میں حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت حسن اور حسین ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرماتے ہیں من احبنی و احب هذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ حضور فرماتے ہیں جو کوئی مجھ سے محبت کرے گا اور ان دونوں سے محبت کرے گا، یعنی حسن اور حسین سے محبت کرے گا، وہ اباہما و امہما، اور ان کے باپ سے محبت کرے گا اور ان کی ماں سے محبت کرے گا۔ ایک بندہ کیا کام کرے گا؟ حضور سے محبت کرے گا اور حضرت حسن اور حسین سے محبت کرے گا اور علی و فاطمہ رضی اللہ عنہم سے محبت کرے گا، اتنا کرے گا تو حضور فرماتے کانا معی، وہ میرے ساتھ رہے گا۔ محبت کیا چیز ہے دیکھیے، یہاں عمل کا ظاہراً ذکر نہیں ہے۔ جو کوئی محبت کرے گا مجھ سے اور ان دونوں سے، سبحان اللہ، یہ حدیث سنتے ہوئے مست ہو جاؤ کہ سرکار جس کا ذکر کر رہے ہیں ان میں ہم بھی ہیں،
وہ لوگ غزالی شاہ حضور سے محبت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں، تو آگے اس حدیث کی مصداق بن رہے ہیں، من احبنی، جو کوئی مجھ سے محبت کرے گا۔ سوچ کر دیکھیے، آپ کے قلب میں جھانک کر دیکھیے، حضور کی محبت بھری ہوئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو کوئی مجھ سے محبت کرے گا اور ان دونوں سے یعنی حسن اور حسین سے محبت کرے گا، وہ اباہما و امہما، ان کے باپ سے ان کی ماں سے محبت کرے گا، یعنی پنجتن پاک سے محبت کرے گا، کانا معی، وہ میرے ساتھ رہے گا۔ آپ کو معلوم ہے حضور کے ساتھ دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ رہنے والے انبیاء کے بعد صدیق اکبر ہیں، پھر فاروق اعظم ہیں۔ قیامت کے دن بھی حضور فرماتے ہیں دونوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس طرح ہم قبروں سے نکلیں گے، ہاکذا نبعث، حضور فرماتے دونوں کے ہاتھ، ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہے، ایک ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہے۔ حضور فرماتے ہیں اسی طرح ہم حشر میں اٹھیں گے۔ حضرت زین العابدین، ان سے لوگ پوچھتے ہیں سرکار ما کان منزلۃ ابی بکر و عمر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر کا کیا مقام تھا حضور کے پاس؟ صاحبزادے سے پوچھتے ہیں، شہزادے سے پوچھتے ہیں، تو آپ نے اشارہ کیا مزار کی طرف، منزلتہما الآن، اب جو مقام ہے وہی تھا، ہما ضجیعاہ، دونوں ساتھ سو رہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خاتمے کو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، دونوں کہاں ہیں؟ پہلو میں ہیں۔ کیا مقام تھا ان کا، کیا قرب تھا، دونوں کتنا قریب تھے، دونوں کو کیسی قربت حاصل تھی۔ منزلتہما الآن، شہزادے فرماتے ہیں، نبی زادے فرماتے ہیں، فاطمہ زادے فرما رہے ہیں، زین العابدین فرما رہے ہیں، معلوم ہوا صدیق و عمر کی تعریف کرنا اہل بیت کی سنت ہے۔ جو صدیق عمر سے چڑھتا ہے وہ اہل بیت کا دشمن ہے، اہل بیت کے راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ زین العابدین رضی اللہ فرماتے ہیں منزلتہما الآن ہما ضجیعاہ، کیا مقام تھا مجھ سے تو پوچھتا ہے، جو مقام اب ہے وہی تھا۔ حضور جنت کے باغ میں ہیں، دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور وہاں ہیں گنبد خضرا کے نیچے، سرکار آرام فرما رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے حضرت عیسیٰ بھی وہاں آنے والے ہیں، حضرت عیسیٰ کا بھی وہاں دفن ہونے علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ دونوں بھی وہاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں میں، کون فرماتے ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ اور میرے پاس ان کے اعمال کے جیسے اعمال نہیں ہیں، مگر پھر بھی میں ان سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ پھر اس کے بعد دوسری روایت میں انس بن مالک فرماتے ہیں اس حدیث کو بیان کر کے کہ میں نے مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے کے بعد، جب اسلام آیا تو کتنا خوش ہوئے، اسلام کے قبولیت اسلام کے بعد کسی نعمت پر اتنا خوش ہوتے ہوئے دیکھا نہیں مسلمانوں کو جتنا حضور کے اس ارشاد کو سن کر خوش ہوئے۔ حضور کا کیا ارشاد ہے؟ چاہنے والا اپنے چہیتے کے ساتھ رہے گا، عاشق اپنے معشوق کے ساتھ رہے گا، دیوانہ اس کے ساتھ رہے گا جس کے حسن نے اس کو دیوانہ بنا دیا۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، حضرت انس فرما رہے ہیں مسلمانوں کو میں نے دیکھا۔ کون ہے وہ مسلمان؟ صحابہ، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی مشکل کشا، طلحہ، زبیر، سعد و سعید، عبد الرحمن بن عوف، بلال حبشی، صہیب رومی، عمار، یاسر رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کرام کو میں نے دیکھا کہ اسلام کی نعمت کو پا کر جتنا خوش ہوئے، اس کے بعد کسی نعمت پر اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا یہ بات سن کر خوش ہوئے کہ آدمی اس کے ساتھ رہے گا جس سے محبت کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ اکبر، یعنی صحابہ سب اللہ اس کے رسول کے ساتھ رہیں گے، اس لیے خوش ہو گئے۔ اگر محبت نہیں کرنے والے ہوتے تو پریشان ہو جاتے تھے۔ خوش ہو کر بتا رہے ہیں سب اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا۔ معلوم ہوا اعمال میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین سب میں اختلاف ہے،
یہ عمل کچھ وہی بولتے ہیں جائز ہے یہ ناجائز ہے، اس میں یہ جائز ہے وہ ناجائز ہے، یہ مستحب ہے یہ مکروہ ہے، کوئی بول رہا ہے یہ مکروہ ہے، کوئی بولتا ہے جائز ہے، کوئی بولتے ہیں ناجائز ہے، کوئی بولتے ہیں جائز ہے، کوئی فرض ہے، کوئی بولتے ہیں نہیں ہے، یہ اختلاف رہا۔ خدا اور رسول کی محبت میں سب متفق ہیں، سب متفق ہیں، سب خوش ہو گئے۔ معلوم صحابہ کا اجماع ہے حب خدا پر، حب رسول پر۔ تو محبت کیا کرتی ہے؟ آدمی کو اپنے محبوب سے قریب کر دے۔ حضور فرماتے ہیں جو کوئی مجھ سے محبت کرے گا اور ان دونوں سے اور ان کے باپ سے اور ان کی ماں سیانے حضرت علی سے اور فاطمہ سے، کانا معی، وہ میرے ساتھ رہے گا، فی درجتی، میرے درجے میں، میرے ساتھ رہے گا۔ کہاں رہے گا؟ فی میرے درجے میں۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ ہولناک دن قیامت کا دن ہے۔ حضور فرماتے یہ کام کرنے والا اس دن میرے ساتھ میرے درجے میں رہے گا۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے اور مسند احمد میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ درجے میں میرے ساتھ رہے گا سے مراد حضور کا درجہ اسے حاصل نہیں ہو جائے گا کہ جیسا کہ بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور جوتیاں پہنے ہوئے بیٹھا ہوا ہے تخت پر۔ اب وہ جوتیاں پہن کر باہر سے آیا تو ان جوتیوں سے دھول مٹی لگ گئی۔ اب تخت پر بادشاہ بھی ہے وہ دھول بھی ہے، نہیں بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اس کے تخت پر، تخت پر کون ہے؟ بادشاہ ہے، اس کے پیروں میں جوتیاں ہیں، جوتیوں سے مٹی لگی ہوئی ہے۔ اب وہ مٹی کہاں ہے؟ تخت پر۔ بادشاہ کہاں ہے؟ تخت پر۔ تو کیا بولیں گے؟ بادشاہ تخت پر ہے بادشاہ بن کر، مٹی تخت پر ہے اس کی جوتیوں سے لگ کر۔ دیکھنے میں تو دونوں تخت پر ہیں مگر اس بادشاہ کا درجہ بادشاہ کا درجہ ہے، اس دھول کا درجہ اس کا درجہ ہے۔ وہ دیکھنے میں ایسا ہی کہ نالین سے لگی ہوئی مٹی، وہ مٹی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ لگ گئی، اس نے چھوڑا نہیں۔ کیوں آ گئی تخت پر؟ وہ بادشاہ آ رہا تھا راستہ چل کر، مٹی لگی اور بہت سی مٹی کے ذرات نکلتے گئے کیونکہ ان میں لگنا نہیں تھا، وہ سب جھٹکے گئے اور بعض ذرے چھوڑتے نہیں۔ وہاں کیا تھا؟ کچھ گیلا پن تھا، نرمی تھی، گیلا پن تھا۔ اسی طرح جن کی آنکھوں میں گیلا پن رہتا نہیں، جن کی آنکھیں ہمیشہ برساتی رہتی آنسو، وہ اس گیلا پن والے جو ہے وہ مٹی رہتی مٹی اور رونے والا مگر لگ جاتا ہے قدموں سے۔ تو اس طرح رونے والوں کو اللہ اس کے رسول دور نہیں کرتے۔ تو مٹی لگ گئی، برابر تخت پر بادشاہ بیٹھا ہے، وہ بھی بیٹھا، مگر وہ ہے بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ تو محبت اہل اللہ کی یہ کام کرتی ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو امامۃ الباہلی سے حدیث مروی ہے بسند حسن، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما احب عبد عبدا للہ الا اکرم ربہ عز وجل۔ کوئی بندہ کسی بندے سے اللہ ہی کی خاطر محبت کرتا ہے۔ کیوں بھائی محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے واسطے۔ ان سے میں ملتا ہوں تو اللہ یاد آتا ہے، ان سے میں ملتا ہوں تو اللہ کی باتیں معلوم ہوتی ہیں، ان سے میں ملتا ہوں تو اللہ سے قریب ہو جاتا ہوں، ان سے میں ملتا ہوں تو گناہوں کو چھوڑنے کا خیال آتا ہے، ان سے میں ملتا ہوں تو نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ان سے میں ملتا ہوں تو قرآن کا علم حاصل ہوتا ہے، حدیث کا علم حاصل ہوتا ہے، اس لیے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کوئی بندہ کسی بندے سے اللہ ہی کی خاطر محبت کرتا ہے، ہاں صوفیانہ بات ہے، کوئی بندہ کسی بندے سے اللہ کی خاطر محبت نہیں فرمایا، اللہ ہی کی خاطر، ماں سوا نہیں رہنا وہاں، اللہ ہی کی خاطر، غیر اللہ کو چاہتا ہے، اللہ ہی کی خاطر عبداللہ کو چاہنا، عبداللہ کو چاہنا ہے اللہ ہی کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ صوفیاء کرام ہوتے تو یہاں اسرار کی بارش برسا دیتے۔ کوئی بندہ کسی بندے سے اللہ ہی کی خاطر محبت کرتا ہے اور کوئی مقصد ہی نہیں اس کا، یعنی وہ بندہ مقصود نہیں، جس سے محبت کرتا ہے وہ مقصود نہیں، وہ مقصود نہیں پھر محبت کرتا ہے کہ بھائی یہ اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں اور یہ مقصود نہیں اس سے محبت کرنا ہے۔ وہاں کوئی بندہ اللہ سے محبت کرے کی بات نہیں، کوئی بندہ کسی بندے سے محبت کرے، مقصود یہ نہیں پھر اس سے محبت، یہ بندہ مقصود نہیں اور محبت اس سے اللہ کے واسطے۔ جو مقصود ہے
اس کے واسطے اس سے محبت جو مقصود نہیں. بھائی ملا تشبیہ و تمثیل، مال کے لیے محبت کرتے ہیں مالدار سے، تو مالدار نہیں، مالدار مال نہیں، مال کے لیے محبت کرتے ہیں مالدار سے، تو مالدار مقصود نہیں، مقصود مال ہے. مال کے لیے اس سے محبت کرتے ہیں تو کیا معنی نکلے گا؟ وہ مال اس کے پاس ہے. علم کے واسطے عالم سے محبت کرتے ہیں تو عالم علم نہیں، علم عالم نہیں، مگر جس کے لیے محبت کرتے ہیں وہ علم اس کے پاس ہے. تو اللہ بندہ نہیں، بندہ اللہ نہیں، اللہ کے لیے اس سے محبت کر، کیونکہ اللہ اس سے ملتا ہے مجھے. ما احب عبد عبدا للہ الا اکرم ربہ عز وجل. کوئی بندہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے اللہ ہی کے لیے، مشاہدہ تو کہتا ہے وہ بندہ وہ بندے سے محبت کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کا اکرام کرتا ہے، اللہ کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کی توقیر کرتا ہے، اللہ کا احترام کرتا ہے، چاہتا بندے کو ہے. حضور فرماتے ہیں وہ اللہ کی تکریم، اللہ کا اکرام کرتا ہے. اللہ کا اکرام اللہ کی عبادت ہے. تو معلوم ہوا اہل اللہ کو چاہنا اللہ کی عبادت ہے، اہل اللہ کو چاہنا اللہ کی عبادت ہے. اہل اللہ کو چاہنا اور اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہیں کرنا. تو اہل اللہ کو چاہنا اللہ کی عبادت ہے نا، تو اہل اللہ کو چاہنے میں اہل اللہ کو شریک نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. اہل اللہ کو چاہنا اللہ ہی کے لیے، کیونکہ عبادت اللہ ہی کے لیے ہے. ما احب عبد عبدا للہ الا اکرم ربہ عز وجل. کوئی بندہ کسی بندے سے اللہ ہی کی خاطر محبت کرتا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائی، یہ آسان نہیں ہے. یہ ہزار اغراض آ جاتے بیچ میں، یہ اللہ ہی کے لیے محبت ہو، یہ بہت بڑا مرحلہ ہے. اللہ اس میں ہمیں کامیاب کر دے. انہیں کوئی دنیاوی مقصد نہ رہے، دنیاوی غرض نہ رہے. وہ کیوں بھائی محبت ان کے حسن کے واسطے، ان کے احسان کے واسطے نہیں، للہ عز وجل نہیں ہوگا، اللہ ہی کے لیے نہیں ہوگا. محض اللہ کی رضا، محض اللہ کا وصل مقصود رہے، اس لیے محبت ہو. ما احب عبد عبدا للہ الا اکرم ربہ عز وجل. کوئی بندہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے اللہ ہی کی خاطر تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا اکرام کرتا ہے. تو ان کو میں چاہتا ہوں اللہ کے لیے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ اللہ کا اکرام کرتا ہوں، اللہ کی توقیر کرتا ہوں، اللہ کا احترام کرتا ہوں. اللہ کا احترام تھوڑا کرنا، زیادہ کرنا، بے حساب کرنا، ان کو تھوڑا چاہنا، زیادہ چاہنا. جبکہ خدا کے لیے چاہنا ہے تو زیادہ چاہنا. کسے؟ بندے کو زیادہ چاہنا. خدا کے لیے چاہنا ہے نا. آپ ان کو چاہیں گے اللہ کے لیے تو آپ اللہ کا اکرام کرتے ہیں. جامع ترمذی میں حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حدیث صحیح ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك ہونا ما عسى ان يكون حبیبک یوما ما. سرکار کیا فرماتے ہیں؟ احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك ہونا ما عسى ان يكون حبیبک یوما ما. سرکار فرماتے ہیں تمہارے دوست کو چاہتے ہو تو محبت ہلکی پھلکی رکھو. بہت قریب ہے کہ وہ تمہارا دوست کبھی تمہارا دشمن ہو سکتا ہے، اور تمہارے دشمن سے تم دشمنی بھی ہلکی پھلکی رکھو. بہت قریب ہے کہ وہ تمہارا دوست ہو سکتا ہے. تم تمہارے دوست سے دوستی میانہ روی کے ساتھ رکھو، معتدل رکھو، حد سے تجاوز مت کرو، شدت کی محبت مت کرو. بہت قریب ہے کہ تمہارا دوست تمہارا دشمن ہو سکتا ہے، اور تمہارے دشمن سے دشمنی بھی معتدل رکھو، درمیانی رکھو. بہت قریب ہے کہ وہ تمہارا دشمن دوست ہو سکتا ہے. یعنی بہت سے لوگ کسی سے دوستی کرتے ہیں تو بے پناہ محبت کرتے ہیں، اپنا ہر راز اسے سنا دیتے ہیں، اپنی ہر بات اسے بتا دیتے ہیں، اپنی ہر چیز کے بارے میں اسے چلا دے دیتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے؟ وہ ایک دن دشمن بن جاتا ہے، تو بہت پچھتاوا ہوتا ہے. ارے میں نے یہ اسے بتا دیا، میں نے اسے یہ کہہ دیا، میں نے اسے وہ کہہ دیا، میرے ہر راز کو جان گیا، آج مصیبت بن گئی بھائی.
احبب حبیبک ہونما عسى یکون بغیضک یوما، تم اپنے دوست سے دوستی معتدل رکھو، درمیانی رکھو، افراط و تفریط سے بچ کر رہو، حد سے مت بڑھ جاؤ، حدود میں رکھو، کیونکہ بہت قریب ہے کہ وہ تمہارا دوست کسی دن تمہارا دشمن بن سکتا ہے۔ وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا، تم تمہارے دشمن سے دشمنی بھی معتدل رکھو۔ دشمنی میں حد سے بڑھ جاتے بعض لوگ، سب بہت زیادہ بول دیتے، بعض آگے چل کر وہ دوست ہو جاتا تو سوچ سوچ کر رونا پڑتا، رے میں نے ایسے دوست کو یہ کہہ دیا نا، یہ کہہ دیا، افسوس ہونے۔ دوستی بھی معتدل رکھو، دشمنی بھی معتدل رکھو۔ معتدل سمجھتے ہیں میانہ روی، درمیانی رکھو۔ تو بعض لوگ نادان یہ کہتے ہیں دیکھو بھائی اولیاء اللہ سے محبت لمٹ میں رکھو۔ دیکھو حدیث میں ہم بولتے ہیں تم سمجھے ہی نہیں حدیث کو، اولیاء اللہ سے دوستی لمٹ میں رکھنا ہے تو اللہ کے دشمنوں سے دشمنی لمٹ میں رکھنا ہے، شیطان سے دشمنی ہلکی پھلکی رکھنا ہے۔ پھر اس حدیث کا معنی کیا ہے یاد رکھنا، حدیث کیا بتا رہی ہے؟ احبب حبیبک ہونما، تمہارے دوست سے دوستی کم رکھو، اللہ کے دوست سے دوستی معتدل رکھو۔ نہیں کر حضور نے نہیں فرمایا جو اللہ کا دوست ہے، جو اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کا پیارا ہے، اللہ کے دوستوں سے دوستی معتدل رکھو نہیں فرمایا، تمہارے دوست ہیں، یعنی وہ دوست جو تمہارے بزنس کے دوست ہیں، تمہارے نفس کے دوست ہیں، تمہارے دوست ہیں، خدا کے دوست مراد نہیں وہاں۔ صورت کی وجہ سے محبت ہو گئی، ان کے رنگ کی وجہ سے محبت ہو گئی، کیوں بھائی محبت ہو گئی؟ بڑے گورے ہیں، کیوں بھائی محبت ہو گئی؟ بہت موٹے ہیں، کیوں بھائی محبت ہو گئی؟ بڑی پیاری آواز والے ہیں۔ تو جو تمہارا دوست ہے، لفظ کیا ہے؟ احبب حبیب اللہ ہونما، اللہ کے دوست سے دوستی معتدل رکھو۔ حضور نے نہیں فرمایا تمہارے نفس کے دوست سے، جو دنیاوی دوست ہوتا ہے، جو دنیا کی خاطر تمہارے دوست ہیں، بزنس کے دوست ہیں، ایسے ہی دنیا کی خاطر جو دوستی ہو جاتی ہے، ان دوستوں سے دوستی معتدل رکھو، کبھی بھی وہ سانپ بن کر ظاہر ہو سکتے ہیں، اور دنیا کے جو دشمن ہیں ان سے دشمنی بھی معتدل رکھو، کبھی وہ سدھر سکتے ہیں۔ احبب حبیبک ہونما عسى ان یکون بغیضک یوما وابغض بغیضک ہونما عسى ان یکون حبیبک یوما۔ جو اللہ کے دوست ہیں ان سے دوستی معتدل رہنا، اس کا ثبوت ہے شیطان اللہ کا دشمن ہے، اس سے دشمنی معتدل رکھیں گے نہیں، بے حد دشمنی رکھنا ہے اس سے۔ ابھی اس حدیث کو ایک صحیح حدیث سمجھاتی ہے جو صحیح ابن حبان میں ہے، امام بخاری کے الادب المفرد میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ما تحاب اثنان فی اللہ الا کان اولہما اشدہما حبا لصاحبہ۔ حضور فرماتے ہیں دو بندے اللہ کی خاطر آپس میں محبت کر لیتے ہیں تو ان دونوں میں افضل کون؟ جو اپنے ساتھی کو زیادہ چاہتا ہے، جو سخت محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک افضل ہے۔ الا کان اولہما اشدہما حبا لصاحبہ، شدید محبت جو کرتا ہے، دو ہیں مثال کے اوپر میں ہوں اور یہ سمی بھائی ہیں، دونوں محبت کر لیتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کرے دونوں محبت کر لیتے ہیں، تو اب ان دونوں میں افضل کون ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں دونوں میں افضل کون؟ جو اپنے بھائی سے سخت محبت کرتا ہے، جو زیادہ محبت کرتا ہے وہ افضل۔ حضور یہ بولنا چاہتے ہیں میں سب سے افضل، کیونکہ ساری امت حضور سے محبت کرتی ہے، حضور امت سے محبت کرتے ہیں، دونوں میں زیادہ کون محبت کرتے ہیں؟ وہ افضل۔ میں سب سے افضل یہ معنی ہے وہاں، اور جو افضل ہوتا ہے وہی زیادہ چاہتا ہے۔ معلوم ہوا پیر بھی مرید کو چاہتا ہے، مرید پیر کو چاہتا ہے، مگر مرید سے زیادہ مرید کو پیر چاہتا ہے۔ مرید جتنا چاہتا ہے پیر کو، اس سے زیادہ پیر مرید کو چاہتا ہے۔ پیر کو مرید پیر مانتا ہے، مگر محبت میں شدت پیر کی محبت میں، کیونکہ وہ کمال کی محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ امتی رسول کو چاہتا ہے،
بہت چاہتا ہے، مگر اس کی چاہت میں نقص ہوتا ہے، کیونکہ اس میں نقص ہے، اس میں کمزوری ہے۔ مگر رسول امتی کو جو چاہتے ہیں وہ چاہنا رسول کا چاہنا ہے، اس میں کمال ہی کمال ہوتا ہے۔ ما تحاب اثنان فی اللہ الا کان افضلہما اشدہما حبا لصاحبہ۔ دو بندے اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کر لیتے ہیں، معلوم ہوا دو بندے اللہ کی خاطر محبت کر لیتے ہیں تو کیوں کر لیتے ہوں گے، کس سے کرتے ہوں گے؟ اللہ کی خاطر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو کیوں کریں گے؟ مجھے کیا سمجھیں گے؟ اہل اللہ۔ میں ان سے محبت کرتا ہوں اللہ کی خاطر تو کیا ہوں گے؟ اہل اللہ۔ بھائی علم کے واسطے مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میں کیا ہوا؟ میں اہل علم۔ میں ان سے علم کے لیے محبت کرتا ہوں تو یہ کیا ہوں گے؟ مال کے لیے مجھ سے محبت کرتے تو میں کیا رہوں گا؟ مال کے واسطے مجھے چاہتے ہیں صاحب تو میں کیا رہوں گا؟ فقیر رہوں گا، اہل مال۔ میں ان سے محبت کرتا ہوں مال کے لیے تو کیا رہنا لازمی ہے؟ اہل مال۔ تو اللہ کے لیے مال کے لیے مال والے کو چاہیں گے، علم کے لیے علم والے کو چاہیں گے، اللہ کے لیے اللہ والے کو اللہ والے کو اہل اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کے لیے اللہ والے کو چاہتا ہے کوئی چاہنے والا، تو حضور فرماتے ہیں افضل کون ہوگا؟ جو دونوں میں زیادہ محبت رکھنے والا، زیادہ محبت رکھنے والا، کیونکہ وہ اللہ کے لیے چاہ رہا ہے نا، اللہ کے لیے کا جذبہ وہ افضل جو ہے اس میں زیادہ رہے گا۔ اللہ کے لیے کا جذبہ، للہیت کا جذبہ وہ افضل جو ہے اسی میں رہے گا۔ اسی لیے ہم پیران پیر سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں ہونما نہیں ہے، کیونکہ مال کے لیے محبت ہے تو ہونما، ہونما کے معنی معتدل، مختصر۔ مال کے لیے محبت کر رہے ہو تو مختصر محبت کرو، حسن کے لیے محبت کرتے ہو تو ہلکی پھلکی رکھو محبت کو، کسی ہنر کے لیے محبت کرتے ہو تو مختصر رکھو، اللہ کے لیے محبت کرتے ہو تو شدت کے ساتھ محبت کرو، کیونکہ وہ محبت حقیقت میں اللہ سے محبت ہے۔ تو اس لیے اللہ والوں سے محبت، اہل اللہ کی محبت در حقیقت اللہ کی محبت ہے۔ عطا مالک میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے بسند صحیح، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل اللہ کی محبت کیا چیز ہے؟ دیکھیے اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ۔ صحیح حدیث ہے معطا مالک کی، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور فرماتے ہیں وجبت محبتی، اللہ فرماتا ہے میری محبت واجب ہو گئی ان کے لیے جو میری خاطر آپس میں محبت کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا یہ اس کی خاطر چاہنا، اس کی خاطر ملنا، اس کی خاطر دینا لینا، اس کی خاطر جینا مرنا، اس کی عادت کر لو، کیا مل رہا ہے؟ میری محبت واجب ہو جاتی ہے، یعنی میں انہیں چاہ کر رہوں گا، میں چاہتا رہوں گا۔ اللہ اکبر، وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو جاتی ہے ان کے لیے، للمتحابین فیہ، جو میری خاطر میری ذات کے لیے آپس میں محبت کر لیتے ہیں، والمتجالسین فیہ، میرے واسطے آپس میں مل بیٹھتے ہیں۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں نا ہم سب سائنس پڑھنے کے لیے، جغرافیہ پڑھنے کے لیے، بزنس کے لیے، کیا بھائی سب بستی سے آئے، کہیں کہیں دور دور سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ والمتجالسین فیہ، خدا کو راضی کرنے کے لیے۔ وہاں بیٹھتے تو ہم خدا کے بارے میں باتیں معلوم ہوتی ہیں، قال اللہ قال الرسول سننے کو ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری محبت واجب ہو جاتی ہے ان کے لیے جو آپس میں چاہ لیتے ہیں ایک دوسرے کو، میرے لیے، والمتجالسین فیہ، میرے لیے مل بیٹھتے ہیں، والمتزاورین فیہ، میرے لیے ملاقات کرتے ہیں، ایک بستی سے دوسری بستی کو جاتے ہیں، ملتے ہیں، کیوں بھائی؟ اللہ کے واسطے، میں ان سے ملتا ہوں تو وہ اللہ کے بارے میں بولتے ہیں اور اللہ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ سے کوئی مل کر بولتا ہے اللہ کے بارے میں کچھ بولو، ہمارے والد صاحب فرماتے ہیں علامت ہے اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ ایک آیت سے استدلال کرتے ہیں ہمارے والد صاحب فرماتے ہیں اذا سألک عبادی عنی، اے نبی جب آپ سے پوچھتے ہیں میرے بندے میرے بارے میں، جب آپ سے پوچھتے ہیں، جب آپ سے پوچھیں گے میرے بندے میرے بارے میں،
اس آیت کو پڑھ کر ہمارے والد صاحب فرماتے ہیں اس میں اللہ کیا بتا رہا ہے؟ اللہ کے بارے میں پوچھتا ہے کوئی تو سمجھ لینا اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ ہے۔ اسی سے ملا، بولے اللہ کے بارے میں کچھ بولو بھائی، اللہ کی باتیں کرو، اللہ کے بارے میں سناؤ، سمجھ لینا یہ اللہ کا دیوانہ ہے۔ اللہ کے بارے میں والمتزاورین فیہ، ملاقات کرتے ہیں اللہ کے واسطے، مجالست کرتے ہیں اللہ کے واسطے، والمتبازلین فیہ، تبازل کہتے ہیں، خرچ کرتے ہیں ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے ہیں۔ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ کیا بھائی وجہ ہے؟ اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے کام کرنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی، میں انہیں محبوبان خدا بنا کے رہوں گا، وہ محبوبان الہی ہو کر رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ ہمیں اللہ والوں کی محبت سے مالا مال رکھے۔ مال والوں سے محبت کرے تو مال والے ہوتے نہیں، مال والے محبت کر کے مر جاتے، مال والے مال دیتے نہیں۔ اللہ والے وہ شان کے ہیں، اللہ والوں سے محبت کرنے والوں کو اللہ والے بنا دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اہل اللہ کی محبت سے دونوں جہاں میں سرفراز رکھے، اہل اللہ کے قربت سے مالا مال رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔